پیارے دوستو السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے واقعہ کربلا سے پیغام کربلا تک۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آئیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کربلا کا پیغام کیا ہے۔ دوستو، واقعہ کربلا کو باطنی نظر سے دیکھتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام نبی پاک کے شہزادے تھے۔ ان کی رگوں میں جو خون تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ہمارے پیارے آقا کے لہو تھے اور کربلا کے میدان میں انہوں نے جو قربانی دی وہ اصل قربانی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے تھے، سو ان ہستیوں کو تو قربانی دینے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ عام انسان نہیں تھے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نفوس تھے۔ اللہ پاک ان سے بے حد محبت کرتے تھے، سو یہ کہنا درست نہیں کہ حضرت امام حسین نے جو قربانی دی اس کے عوض انہیں کیا ملا، کیونکہ انہیں بھی جزا کی تمنا نہ تھی۔ حضرت امام حسین نے جو جام شہادت نوش کیا وہ خالصتاً اللہ کے لیے تھا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کیا اور انہوں نے تابعداری کی۔ اصل میں یہ امتحان حضرت امام حسین کا نہیں تھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی گئی تھی اور وہ دینے پر رضامند ہو گئے تھے، مگر اللہ پاک نے ان سے وہ قربانی نہیں لی اور ان کی جگہ ایک مینڈھا قربان ہوا۔ مگر رسول اللہ سے ان کے خون یعنی پیارے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور ان کے خاندان کی قربانی مانگی گئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر قبول کر لی تھی۔ اصل میں حضرت امام حسین کو جتنی محبت اپنے نانا سے تھی اس سے کہیں زیادہ محبت آپ رسول اللہ کو حضرت امام حسین سے تھی۔ خون تو حضرت امام حسین کا کربلا کے میدان میں بہایا گیا تھا، مگر سینہ مبارک چھلنی ہوا تھا نبی پاک کا۔ اصل اللہ پاک نے نبی پاک کو جو اپنی محبت عطا کی تھی، یہ شہادت اس محبت کی زکوٰۃ تھی۔ دوستو، ہم اور آپ حضرت امام حسین کا مقام بھلا کیا سمجھیں گے کہ آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے نبی پاک کی شفقت اور محبت کے سائے میں تربیت پائی اور ان کے کندھوں پر سوار ہو کر اور ان کے گیسو مبارک سے کھیلتے ہوئے تربیت پائی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھتے تھے اور وحی الہی اترتی تھی۔ سبحان اللہ! سوچئے اس ماحول میں جو ہمت اور جرأت حضرت حسین کو حاصل ہوئی، ہم اس کی گہرائی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ بہت باہمت ذات مبارک تھی، بہت بڑا سینہ، بہت بڑا جگر تھا ان کا۔ دوستو، وہ اسے کیا قربانی کہیں گے، بلکہ ان ہستی کو اللہ پاک کے لیے قربانی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ قربانی تو ان سے لی جاتی ہے جنہیں آزمایا جاتا ہے۔ نبی پاک نے لوگوں سے فرمایا، جب تک تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے مومن نہیں بن سکو گے۔ حضرت امام حسین تو آپ سے بہت محبت کرتے تھے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے شدید محبت کرتے تھے۔ اس لحاظ سے تو حضرت امام حسین کو نبی پاک کی محبت پانے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ فطری طور پر ان کے قلب مبارک میں نبی پاک کا عشق تھا۔ دوستو، سوچئے نبی پاک کس محبت سے اپنے نواسوں کو دیکھتے تھے۔ ان کے کڑیل اور حسین جسم مبارک والے نواسوں کو برسوں محبت کی نظر سے دیکھتے رہے ہوں، جن کی شہادت اور شہید کرنے والوں کو آپ کو علم تھا اور ان کے مبارک جسم بابرکت جسم ایک لباس کی طرح تھے۔ جیسے لوگ پانی سے نہا کر لباس اتارتے ہیں، میدان کربلا میں بھی انہیں خون سے نہا کر ایک نیا لباس پہننے کے لیے یہ لباس اتار دیا تھا۔ دوستو،
ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نبی پاک کی نظروں سے حضرت امام حسین کا سینہ مبارک مدینہ بنا ہوا تھا، تو وہی نور تھا اس سینے میں، پھر بھلا انہیں قربانی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو اللہ پاک کے گھرانے کے لوگ تھے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے پاک و پاکیزہ لوگ تھے۔ دوستو، واقعہ کربلا تو آپ سب کو تفصیلی طور پر معلوم ہے۔ واقعہ کربلا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ ان پر پانی بند کیا گیا، ظلم ہوا اور کتنے بندے شہید ہوئے، یہ سیکنڈری چیز ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ واقعہ کربلا ہوا کیوں نبی پاک کی محنت کو 50 سال کے اندر اس لیول تک پہنچا دیا گیا۔ حالانکہ ہزاروں صحابہ زندہ تھے، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد شہید کر دی جاتی ہے۔ حدیث شریف ہے کہ حسین اور حسن جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے والد ان سے بھی بہتر مقام پر ہیں، اور ان کی والدہ عورتوں کی جنت کی سردار ہیں۔ ثانیہ کربلا 10 محرم 61 ہجری کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ واقعہ کربلا حق و باطل کے درمیان عظیم واقعہ تھا، جس میں سیدنا امام حسین نے دین کے لیے لازوال اور بے مثال قربانی پیش کی۔ دوستو، یہی درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے۔ اللہ پاک نے تمام نبیوں کا امتحان لیا ہے، اور سب سے سخت امتحان ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا ہے، اور انہوں نے بہت سی قربانیاں دیں۔ شہادت کا مرتبہ بڑا کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ قربانی دے رہے ہیں، اور اس کے عوض اللہ پاک آپ کے مرتبے بلند کر رہے ہیں۔ کربلا کا واقعہ ایک طرح سے فنا اور بقا کی منزلوں کی معراج ہے، تب جا کر یہ مکمل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، اور مکمل ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حق حسین، مولا حسین، یا حسین، یہ جو حسین علیہ السلام اور ان کے عزیز اور ساتھیوں کی شہادت ہے، تاریخ انسانی میں یہ عزم و ہمت اور شجاعت، صبر و استقلال اور استقامت کی بہت روشن مثال ہے۔ یہ واقعہ جو کربلا میں ہوا، یہ حسینیت اور یزیدیت کے درمیان تھا، یعنی شخصی لڑائی نہیں تھی بلکہ نظریات کا تصادم تھا۔ اگر شخصی لڑائی ہوتی تو یزید تو جیت گیا تھا اور مولا حسین شہید ہو گئے تھے، مگر یہ نظریاتی لڑائی تھی تو مولا حسین جیت گئے اور ان کا نظریہ جیت گیا، اور یزیدیت کا جنازہ نکل گیا۔ وہ عبرت کی موت مرا، رسوا ہوا، اور اس کا نام بھی باقی نہیں ہے۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا روضہ مبارک آج بھی چمک رہا ہے، اور آپ کے تذکروں کی خوشبو ہمیشہ باقی رہے گی۔ دوستو، کربلا کو جب بھی جانا، معرفت کے ساتھ جانا، یہ ہدایت کی جگہ ہے، تم ہدایت لے کر آنا۔ ناظرین، غور ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔